اپنے علوم سے بے بہرا ہونے کی ایک صحیح شروع ہو گئی. تو اس جو ہے میں سمجھتا ہوں فتنے کو روکنے کے لیے ایک جو ہے کوشش وہ جامعہ کی صورت میں میرے دادا نے الحمدللہ کی، اور وہ بہت ہی کارگر ثابت ہوئی کہ جو ایک نہ چاہتے ہوئے نہ جانتے ہوئے جو ایک لادینیت کا جو ایک ذہن بن چکا تھا لوگوں میں کہ صرف نام کے لوگ مسلمان تھے، تو ان لوگوں کو نام کے مسلمان ہونے کے سے ہٹ کر ان کو کام کا مسلمان بنانے کے لیے، نام سے ہٹ کر کام کا مسلمان بنانے کے لیے جو کوشش کی گئی، اور جس کوشش کے لیے مکمل کوشش کی گئی، کوشش کی گئی وہ یہ اس جامعہ کی صورت میں ہوئی، اور جس کے لیے آج ہم یہاں پر جو ہے اکٹھا ہیں. تو یہ میں نے عرض کیا کہ یہ مقصد یہ تھا کہ نوجوان نسل کو، اس امت کے سپوتوں کو اپنے دین سے بھی جوڑے رکھنا، اور جو جدید زمانے کے تقاضے ہیں ان کے ساتھ بھی ان کو جو ہے کنیکٹ رکھنا، تاکہ وہ دونوں آنکھوں سے دیکھنے والے ہوں، ان کی آنکھوں میں دین کا بھی ایک نور موجود ہو اور دنیا کو بھی دیکھنے کا ان کے اندر ایک زاویہ موجود ہو، وہ ایک آزاد نقطہ نظر سے دنیا کو مرعوب ہوئے بغیر دیکھ سکے، دنیا سے مرعوب نہ ہو، دنیا کی شان و شوکت سے وہ اپنی خودداری کے ساتھ، خودی کے ساتھ جو دیکھ سکے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں الحمدللہ اس ادارے کی خدمت میرے ذمہ ہے، آپ لوگوں کی خدمت میرے ذمہ ہے، تو میں اپنی پوری کوشش کر رہا ہوں آسان سے آسان طریقے سے، بہتر سے بہتر طریقے سے. لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی نیا کام کرنا ہے، میں کہتا ہوں میں نے پرانا کام کرنا ہے. ٹھیک ہے، میں نے کوئی نیا کام نہیں کرنا، میرے پاس پورا سٹرکچر، پورا جو ایک نظریہ، پورا ایڈیالوجی، پورا ایک جو ہے تھیم وہ میرے پاس موجود ہے. صرف اسی کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو بھی میں نے کرنا ہے اس کے لیے میں نے کوشش کرنی ہے. تو اس کوشش میں آپ سب حضرات کا جو ساتھ ہے وہ ناگزیر ہے. آپ سب حضرات کی جو حمایت ہے، خواہ وہ کسی بھی حوالے سے ہو، اس کا میں طالب ہوں، اس کا میں متمنی ہوں کہ آپ وہ پیش کریں. اور انشاءاللہ العزیز جو میرا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ اور کچھ نہ ہو، جو بانی جامعہ کا ارادہ تھا اپنی اس جامعہ کو جس حد تک پہنچانے کے لیے، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ وہ مکمل ہو. میں وہ چاہتا ہوں جب وہ مکمل ہو جائے گا تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بڑے بڑے جدید اداروں سے بھی ہمارا جو ہے کام وہ اعلیٰ ہوگا، کیونکہ وہ سوچ اتنی بلند ہے کہ ابھی تک کسی اور کو جو ہے اس پر امپلیمنٹیشن کرنے کی جو ہے ابھی تک سعادت نہیں ملی. تو میں یہی چاہتا ہوں کہ اپنے دادا کا جو ایک تھیم ہے، جو انہوں نے ایک نقشہ کھینچ کر دیا ہے، اس کو مکمل طریقے سے، مکمل طور سے اس کو یہاں پر میں حتمی شکل میں، حقیقی شکل میں، عملی شکل میں بنا کر آپ کو پیش کروں. تو اس جو پوری کارروائی ہوگی اس کے اندر آپ لوگوں کا ساتھ بہت ضروری ہے. اور جو میں اب ریسنٹ آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ریسنٹ جو ڈیولپمنٹ ہے میرے سمجھیں کہ مشن میں، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلی آپ کو میں بات بتا دوں، آپ سب لوگوں کی توجہ میری طرف ہے نا جی؟ ماشاءاللہ جی، آپ کی مہربانی آپ کی توجہ کرنے کا. میرا جو ریسنٹ اب ہے پلان وہ یہ ہے کہ بچیوں کے لیے بھی ساتھ جو ہے متوازی پیرالل مدرسہ نہیں بلکہ مکمل جس طرح باقی شعبے چل رہے ہیں اسی طرح مدرسۃ البنات بھی ساتھ جو ہے شروع کیا جائے. تو اس کے لیے میں اناؤنس کر رہا ہوں
کہ انشاءاللہ حضرت قبلہ والد صاحب کے عرس مبارک پر یعنی 12 ربیع الاول کے دن ہم اس کے لیے افتتاح کریں گے اس کا مدرسۃ البنات کا بچیوں کے لیے اپنے سمجھے کہ فیمیل کیمپس کا ہم جو ہے افتتاح کریں گے. اور اس کے علاوہ جو میں اعلان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ لائبریریز جو ہمارے علاقے میں جن کی بہت کمی ہے، مجھے کافی دوستوں نے حکم دیا کہ آپ جو ہے ایک پبلک لائبریری جو ہے ایک بہت بڑی پبلک لائبریری کے لیے کوئی کام شروع کریں. تو جہاں تک کتابوں کی بات ہے تو کتابیں تو بہت ہیں ہمارے پاس، بہت کتابیں ہیں، لیکن ایزی ٹو ایکسیس اور پبلک لیول تک لے جانے کے لیے کچھ انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے اور وہ بھی موجود ہے. تو انشاءاللہ جو میں دوسری اپنی مشن کی جو ڈیولپمنٹ میں کام کر رہا ہوں، پلان میں سوچ رہا ہوں اس کے متعلق، تو وہ یہ ہے کہ جلد از جلد انشاءاللہ یہ مدرسۃ البنات مکمل ہوتا ہے. اس کے بعد ہم انشاءاللہ کچھ دنوں بعد ہی ایک پبلک لائبریری کا بھی افتتاح کریں گے جو ہر خاص و عام کے لیے، اس علاقے کے ہر بندے کے لیے ایک مخصوص وقت کے لیے سارا سال جو ہے میسر رہے گی. اور انشاءاللہ میرا عزم ہے کہ ہم ایک ایسی لائبریری بنائیں جس کے اندر محققین کو مواد مل سکے. جو محققین ہیں ہمارے علاقے کے جو مقالوں پر جو کام کر رہے ہیں لوگ، ان کو دور نہ جانا پڑے. جو نوجوان نسل ہے وہ دور دور کی لائبریریوں کی طرف دیکھتی ہے، تو اتنا کافی مواد جو ہے وہ پیش کر دیا جائے کہ کہیں اور دیکھنے کی ہمارے علاقے کے لوگوں کو ضرورت نہ پڑے. اس قسم کی ایک انشاءاللہ العزیز اسی ہجری سال کے اندر اس کا میں افتتاح کروں گا اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ. اب ایک غلط فہمی تو نہیں کہی جا سکتی، ایک عام ایک کنسپٹ میں اپنے ادارے کے متعلق جو لوگوں کا بنا ہوا ہے وہ دور کرنا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہمارا ایک سیاست کے ساتھ بھی آپ جانتے ہیں، آپ کی مہربانی کے ساتھ سب لوگ آپ کی حمایت کے ساتھ، سیاست اپنی جگہ پر ایک چیز ہے، لیکن جو میری پریورٹی ہے نا، جو میری ترجیح ہے اور جو سب کی ترجیح رہی ہے میرے آبا و اجداد، وہ کوئی دنیاوی معاملات نہیں ہیں، وہ خالصتاً علمی جو ایک فضا قائم کرنے کی جد و جہد ہے، ایک سٹرگل کرنا، ایک ایجوکیشنل پیور ایجوکیشنل انوائرمنٹ اس کو بلڈ کرنے کے لیے جو ہے سٹرگل کرنا، یہ میرا نصب العین ہے اور میری کوئی پریورٹی نہیں ہے. باقی سب سیکنڈری چیزیں ہیں، ثانوی چیزیں ہیں. اس لیے ایک اور مسکنسیپشن ہے کہ یہ اس کو مدرسہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ کوئی ایک چھوٹا سا کوئی مدرسہ ہے. ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے. جو علم ہے وہ وہی ہے جو وحی کے ذریعے آیا ہے، باقی علم جو ہیں اسی کی شاخیں ہیں. تو جو جگہ آپ کو وحی کا علم یعنی اسلام کا، قرآن کا جو علم ہے اس کے ساتھ مزین کرنے کے لیے جو جگہ کوشش کر رہی ہے، آپ اس کو کوئی جو کچھ لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک لوور کلاس کی کوئی چیز ہے. نہیں، یہ لوور کلاس کی چیز نہیں ہے، یہ سب سے ہائر کلاس کی چیز ہے. تو اسی کے اندر میں نے آگے چلنا ہے، اسی کو آگے بڑھانا ہے. جو مذہبی تعلیم ہے، جو اسلامی تعلیم ہے، اس کو ٹیگ کر کے ماڈرن ایجوکیشن کے ساتھ، تاکہ جو اسکالر بنے لوگ اگر ان سے دین کی کوئی بات پوچھی جائے تو وہ اس کا بھی جواب دیں، اور کچھ جدید علوم کے متعلق بھی ان سے سوال ہو تو وہ اس کا بھی جواب دیں. آپ لوگوں کی جو ہے میں چاہتا ہوں آپ دعا کریں، اور میں دعا یہ کرتا ہوں کہ آپ دیکھیں، آپ میرے لیے دعا کریں کہ میں کرنے کی کوشش میں کامیاب ہو جاؤں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ اپنی دعا کو قبول ہوتے دیکھیں کہ ہم ایک انٹرنیشنل لیول کا. اب آپ کہیں گے کہ آپ اتنے چھوٹے سے مجمع کے اندر آپ اتنا کوئی زیادہ لوگ بھی نہیں ہیں، لوگ ماشاءاللہ کافی ہیں،
لیکن آپ یکدم بیٹھے بٹھائے اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم بھئی انٹرنیشنل لیول کا ایک جو ہے تعلیمی ادارہ قائم کریں گے. تو میرے بھائی یہ دعویٰ جو ہے یہ خارج از امکان نہیں ہے، یہ ناممکن نہیں لگتا، یہ ممکن لگتا ہے. لیکن آج سے 100 سال پہلے جب کوئی پکا کمرہ نہ ہو اس وقت بندہ میمورینڈم میں لکھ رہا ہو کہ میں یونیورسٹی بنانے لگا ہوں، یہ بہت مشکل دعویٰ تھا. اگر اس میں وہ 50% بلکہ 100% کامیاب ہوئے اپنے اس دعوے کے اندر، تو میں بھی امید کرتا ہوں کہ انہی کی دعاؤں کے طفیل اور آپ لوگوں کی دعاؤں اور جو ہے آپ کے ساتھ میں اپنی اس عزم میں کامیاب ہو جاؤں گا کہ جس کے لیے بانی جامعہ کی روح منتظر ہے، جس عروج کے لیے، جس اعلیٰ تعلیمی ادارے کے قیام کے لیے جو بانی جامعہ کی روح منتظر ہے، میں امید کرتا ہوں بلکہ میں یقین رکھتا ہوں کہ آپ سب لوگ انشاءاللہ ان وعدوں کو، ان خوابوں کو شرمندہ تعبیر ہوتے دیکھیں گے. کیوں کہ سنن ابی داؤد میں ایک حدیث ہے جس پر میں اپنا کلام کا اختتام کروں گا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چند لوگ اللہ تعالیٰ کے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو رب کو اتنے پیارے ہوتے ہیں کہ جب وہ رب سے کوئی زور سے کوئی چیز مانگ لیں، زور سے مراد کوئی زور دے کر، اصرار کر کے، کوئی قسم دے کر کوئی چیز مانگ لیں، یہ حدیث میں نے پڑھی ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے قانون تبدیل کر دیتا ہے، ان کی دعا رد نہیں کرتا. تو آپ سب سن چکے ہیں، یہ سب لوگ جو میرے دائیں بائیں جانب بیٹھے، یہ سب اس مرد کلندر کی للہیت کے گواہ ہیں، عینی شاہد ہیں. تو میں یقین کرتا ہوں کہ ان کی دعا اور ان کی وہ جو خون پسینہ اس جامعہ کی مٹی میں ملا ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو مقبول ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ ضرور ان کے خواب کو مکمل کرنا ہے. اس میں مجھے اس کہنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور مجھے کوئی اس کے اندر ہیزیٹیشن نہیں ہے. بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد از جلد مجھے ان چیزوں کے لیے جو راہ بنانے کی توفیق دے، اور اس جامعہ کی ترقی کے اندر مجھ فقیر اور تقصیر سے اگر کچھ خدمت اللہ تعالیٰ منظور کرے اور مجھے اجازت دے کہ میں کچھ کر سکوں، تو یہ میرے لیے دنیا و آخرت کی کامیابی کے لیے یہی امر کافی ہے. اور میری زندگی کا، میرے سانس لینے کا، میں یہ نہیں کہ آپ کو سنانے کے لیے، یہ میرے ضمیر کے اندر یہ بات ہے، میرے دل کے اندر، دماغ کے اندر یہ بات نقش ہے. اپنی زندگی کے ایک ایک سانس کو اپنے آباء و اجداد کے اس ادارے کی ترقی کے لیے وقف کرنا ہے، اس ادارے کو بڑا بنانے کے لیے، بہتر سے بہتر بنانے کے لیے، خوب سے خوب تر بنانے کے لیے اپنی ہر ایک سانس کو خرچ کرنا ہے. اور یہی میرے لیے، میرے جو عزیز ہیں، جو میرے رفقا ہیں، ان کے لیے اگر کوئی کامیابی کا ذریعہ ہے، ہمارے اپنے اعمال تو اس قابل نہیں ہیں کہ میں کامیابی کا دعویٰ کروں، لیکن مجھے یہ ضرور یقین ہے کہ اللہ کے پیاروں کے اس مشن میں اگر میں اپنے محنت سے کچھ کنٹریبیوٹ کروں گا تو انشاءاللہ میں کچھ منہ دکھانے کے ضرور قابل ہوں. تو اسی لیے میں تحریک کر رہا ہوں. آپ نے آج مجھے جس طرح سنا ہے، میں نے آج تک ایسی کبھی تقریر نہیں کی، میں ٹریڈیشنل تقریر کرتا ہوں جس طرح لوگ کرتے ہیں، لیکن آج مجھے جو ہے کچھ اور بات کرنے کا یارہ نہیں ہے. میں صرف یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اتنی للہیت اور اتنی جو ہے اللہ تعالیٰ پر توکل وہ تو بہت مشکل سے ہوتا ہے، لیکن میرا یہ آپ سب لوگوں کے سامنے، اتنے مسلمانوں کے مجمع کے اندر یہ اعلان ہے کہ میری زندگی اور میرے تمام جو بھی ذرائع یہ جو بھی ہیں، میں اس جامعہ کے لیے ان چیزوں کو ہمیشہ کے لیے جو ہے
اپنے آپ کو وقف رکھتا ہوں، اور میرا ہے میں بالکل اپنی ہر سانس سے کوشش کر رہا ہوں، اپنی ہر دماغ کی ہر صلاحیت کو میں بروئے کار لاؤں گا، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے۔ آخر پر میں تمام احباب کا جو ہے شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ سب تشریف لائے، آئندہ بھی آپ کو میں زحمت دیتا رہوں گا، تکلیف دیتا رہوں گا، اور اپنی ہر سال کوئی نہ کوئی انشاءاللہ کامیابی، کوئی ڈیولپمنٹ، کوئی نئی پلاننگ وہ میں ضرور بتاؤں گا آپ کو۔ آپ بھی دعا کریں کہ ہر سال کوئی نیا سورج جو ہے طلوع ہوا کرے اس ادارے کی سرزمین پر، اس علاقے کی سرزمین پر۔ میں چاہتا ہوں، میرا یہ مشن ہے، بہت مشکل اور بہت لمبا مشن ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم انٹرنیشنل رینکنگ کی بڑی جو ادارے ہیں ایجوکیشنل، ان میں سے ہمارا جامعہ محمدی شریف کا نام، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے یہ بنی ہوئی جو ہے علمی درسگاہ، اس کا بھی شمار ہو، اور انشاءاللہ ہوگا، آپ یقین رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ جی، اب آخر میں صاحبزادہ صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ دعا خیر فرما کر اس محفل کا اختتام فرمائیں، اور ساتھ ہی اپنے معزز مہمانان گرامی کی خدمت میں عرض گزار ہوں کہ آپ اپنی اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں۔ آپ کے لیے جامعہ شریف کی طرف سے کچھ تھوڑا بہت تبرک کا انتظام کیا گیا ہے، تو آپ تمام حضرات اپنی اپنی نشستوں پہ تشریف رکھیں گے، اور صاحبزادہ صاحب کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ آپ دعا خیر فرمائیں۔ آج بہت مبارک دن ہے، اس لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالی ہمارے یہاں جو بیٹھنا ہے اس کو قبول کرے، اور اس جامعہ کی ترقی میں مجھے بھی اور آپ سب لوگوں کو، آپ سب جامعہ ہیں، جامعہ کسی ایک ادارے کا نام نہیں ہے، آپ سب افراد کا نام ہے، آپ سب جامعہ ہیں۔ میں نے ان لوگوں کو بلایا ہے، یا ان لوگ یہاں آئے ہیں جو میں دیکھ رہا ہوں جو خود جامعہ ہیں انشاءاللہ، اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ جامعہ ہیں اور ان کے ساتھ جامعہ ہے۔ اس لیے آپ دعا کریں، آپ کی پرخلوص دعائیں اور آپ کی پرخلوص جو ہے کاوشیں انشاءاللہ ضرور برابر ثابت ہوں گی۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم یسر لنا امورنا وحسن مقاصدنا وتم الامر وجاء النصر فعلینا لا ینصرون۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم انی اسألک ایمانا کاملا مستقیما وفضلا دائما وعلما واسعا وشفاء کاملا عاجلا۔ اللهم انی اسألک ایمانا لا یرتد، اللهم انی اسألک ایمانا لا یرتد۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مرشدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔